السلام علیکم سب، امید ہے خیریت سے ہوں گے. کیا حال چال آپ سب کا؟ چلیں ہم اب اپنا سیشن کرتے ہیں. تو اگر کسی کو بھی کوئی بھی بیچ میں کویسچن وغیرہ ہوں وہ اپنے نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، اور بعد میں اینڈ آف دا سیشن ہم 10 منٹ رکھیں گے. تو اس میں آپ لوگ نا اس میں مجھے میسج آپ پوچھ سکتے ہیں جو بھی اپنے کویسچن وغیرہ پوچھنے ہوں. تو ہم آپ کے کویسچن اور آنسر سیشن ہم نا آفٹر سیشن 10 منٹس کا ہم رکھ لیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ لوگ فزیوتھراپی میں آئے ہیں تو اس کے نا 5 سال کی اسٹڈی ہے. تو اس کو ہم نا 3 سیشن میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. 3 فیزز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کی لائف میں. جیسے 5 ایئر پروگرام ہے تو اس میں آپ کا فرسٹ فیز جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے نالج فیز. اب نالج فیز جو ہوتا ہے وہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر ہوتا ہے. اس میں اس فیز کو نام دے دیتے ہیں نالج فیز. اب ہوتا یہ ہے کہ نالج فیز میں یہ ہے کہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو سارا علم ہو، جیسے کہ آپ کو انیٹ کے بارے میں اچھے سے پتہ ہو، آپ کو بایو مکینکس کے بارے میں اچھے سے پتہ ہو، کو کینیزولوجی کے بارے میں پتہ ہو، فزیولوجی کے بارے میں پتہ ہو. آپ کی نا انیٹمی وغیرہ ساری آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. اب اس کا بینیفٹ کیا؟ اب آپ کو جب تک آپ کو یہی نہیں پتا کہ اوریجن کیا ہے اور انسرشن کیا ہے، تو اب آپ کو جب مسلس کی انیٹمی کا ہی نہیں پتا، جوائنٹس کا ہی نہیں پتا، تو آپ کس طرح سے پیشنٹ کو ٹریٹ کرو گے یا ڈائگنوز کرو گے؟ ایک بہت بڑا نا مسکنسیپشن چل رہا ہے آج کل، جو ہم نا اپنے سینئرز کو دیکھ کے کر رہے ہیں. اس میں یہ چیز چل رہی ہے کہ ہم اپنے سینئرز کو دیکھتے ہیں کوئی انٹرنشپس کر رہے ہیں، ہمارے پاس جابس نہیں ہے. تو موسٹلی نا جو اب نیو جنریشن آ رہی ہے نا، نیو لوگ آ رہے ہیں ہماری فیلڈ میں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم فرسٹ یا سیکنڈ سیمسٹر کے بعد ہم انٹرنشپ اسٹارٹ کر دیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو بیسک انیٹمی یا کوئی بیسک فزیولوجی کے بارے میں نہیں پتا، بایو مکینکس کے بارے میں نہیں پتا، تو آپ کس طرح سے جا کے انٹرنشپس کریں گے؟ اور ایک یہ بہت بڑا ہے، پہلے آپ کا نالج بہتر ہونا چاہیے. آپ کو پہلے بیسک جو آپ کی نالج فیز ہے 2 ایئرس کی، یہ کمپلیٹ ہونی چاہیے. اب 3 فیزز ہیں، نالج فیز، انڈرسٹینڈنگ فیز اور تیسری اپلیکیشن فیز ہے. اب پہلی فیز جب تک آپ کلیئر نہیں کریں گے، آپ دوسری فیز میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ اب یعنی کہ جب آپ کی سارا کمپلیٹ آپ کی نالج فیز اچھی ہے، اب سے ہوتا کیا کہ 5 سال کے بعد سال ہمارے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، ہم ڈگری وغیرہ کر لیتے ہیں، ہم پریکٹس کرتے ہیں، تو ہمارے پیشنٹس کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہوتا. پیشنٹ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں جی فائدہ نہیں ہو رہا، ہم 3 سے 4 سیشن آ چکے ہیں اور ہمیں ابھی تک بھی کوئی بینیفٹ نہیں آیا. اب یہ ہے کہ بینیفٹ نہیں آیا، اب وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس انیٹمی اور ہمیں بایو مکینکس کا ہی نہیں پتہ اچھے سے، اس کی سیڈنٹری لائف سٹائل کا ہی نہیں پتہ کہ وہ جس چیئر پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے اس کی مکینکس کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو بیک پین آ رہا ہے فار ایگزامپل، تو کس طرح سے پتہ چلے گا؟ اب یہ ہے کہ آپ لوگ ٹریٹمنٹ تو کرو گے، لیکن آپ جنرل ٹریٹمنٹ کرو گے، ڈائگنوز بن جاتا ہے، جنرل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اب جب جنرل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا تو پیشنٹ کو ریلیف نہیں ملتا. پیشنٹ فوری طور پہ آپ کو نہیں کہتا کہ مجھے بینیفٹ ہوا ہے، جبکہ فزیوتھراپی ایک آرٹسٹ کا کام ہے، یہ ایک آرٹ ہے جس میں آپ کو ایک سیشن میں پیشنٹ کہتا ہے کہ میں 50% تک ریلیف میں آ گیا. جب تک آپ کی نالج فیز انکمپلیٹ، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیزیں چل کیسی رہی ہیں، تو آپ اس میں کس طرح سے آپ اس کو آگے جا کے اگر انٹرنشپس کر رہے ہیں تو وہاں پہ کس طرح سے یوز کریں گے؟ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کی نالج فیز. جو فرسٹ 2 ایئرز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ نے فرسٹ 2 ایئرز میں میکسیمم جتنا آپ سے ہو سکے سب کچھ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو ٹائم دینا ہے. اور اب آپ کی جب نالج فیز آ گیا، 2 سال ہو گئے، آپ نے کمپلیٹ کر لی، اب آپ نے کر لیا، اب آگے آپ نیکسٹ فیز میں داخل ہوں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کا سارا کچھ کمپلیٹ ہونا چاہیے. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کو دیکھ کے کہیں کہ ہمارے سینئر ابھی انٹرنشپس کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ابھی سے انٹرنشپس کرنی چاہیے. اس سے نا دیکھیں، آپ نے خود کام کرنا ہے، آپ نے فیلڈ میں خود کام کرنا ہے، کہیں اور دوسرے نے آ کے نہیں کام کرنا. آپ نے کسی کے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا. اگر کرنا بھی ہے تو وہ آپ کا بات کا مسئلہ ہے، لیکن پہلے آپ نے خود کام کرنا ہے. تو اب جب نالج فیز آپ کی کمپلیٹ ہوئی ہے، اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ فیز. آبزرویشن آگے 3 اور 4 ایئرز آپ کے ہو گئے آبزرویشنس کے. جب 3 اور 4 ایئر جو آپ کا 3rd اور 4 ایئر ہے، لائک 5th سے 8th سیمسٹر تک، یہ آپ کا آبزرویشن فیز ہے. اب اس میں دیکھیں، آپ زیادہ تر لوگ انٹرنشپس کی طرف جاتے ہیں. پہلے تو میں تو آپ کو یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ انٹرنشپس کی طرف مت جائیں کہ آپ دیکھیں کہ میں انٹرنشپ کہیں پہ ملے. دیکھیں، آپ کے کالج میں ہی آپ کی روٹیشنز شروع ہو جاتی ہیں. 5th سیمسٹر میں آ کے آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں پیشنٹس کو آپ، لیکن بیسکلی آپ کی آبزرویشن ہوتی ہے آپ کی کلاسز میں،
آپ کی لیبس میں آپ کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ آپ وہاں پہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے، تو اس میں آپ پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہیلتھ یونیورسٹی میں یا کالج میں آپ کے یہ ہے کہ آپ خود پہ ایک دوسرے پہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر جب آپ کی روٹیشنز ہوتی ہیں، آپ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں، ڈفرینٹ پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، جب آپ کا نالج فیز اچھا ہوگا نا تو آپ کا یہ جو سیکنڈ فیز ہے نا یہ آٹومیٹکلی اچھا ہو جائے گا. جب آپ کو پتہ ہے کہ پیشنٹ کو فروزن شولڈر کے ساتھ آیا اور آپ اس کو آبزرو کر رہے ہیں، آپ کا سینئر آپ کے ٹیچر ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا فروزن شولڈر ہے تو اس کا روٹیٹر کیف کا ایشو ہے، اس کا جوائنٹ کی رینج آف موشنز کم ہے. جب تک آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا تو آپ آبزرویشن فیز میں بھی آپ بس دیکھیں گے کہ بس یہ اس طرح سے ٹریکشن کیا جی، موبلائز کر دیا تو جی پیشنٹ ٹھیک ہو گیا. اب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہو گیا. جب تک آپ کی نالج فیز اچھی نہیں تھی، آپ کا سیکنڈ فیز میں آ کے آپ کا یہ چیز مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی اب یہ ٹریکشن دینی ہے اور موبلائزیشن دینی ہے. 3 ٹائپ کی موبلائزیشنز ہیں، ہم یہ کریں گے، انٹیریئر پوسٹیریئر لیٹرل موبلائزیشنز کریں گے اور پیشنٹ کا فروزن شولڈر ٹھیک کر دیں گے. اب آپ کو بیسک انیٹمی کا نہیں پتا، آپ کو بیسک چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے آبزرویشنز تو کر لی لیکن آپ کی نالج فیز نہیں اچھی. اگر آپ کی نالج فیز نہیں اچھی تو آپ آبزرویشن میں یہی کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے. اب کوئی بھی پیشنٹ آئے گا، آپ پہلے پکڑیں گے اس کا جوائنٹ کھینچیں گے، بس موومنٹ کریں گے اور بس فرق. لیکن اس میں ہوگا کہ اب آپ کو نہیں پتا کہ اندر کیا انیٹمی چلتی ہے، اس کی ایج کا کیا افیکٹ ہے، اس کے اندر بیسیکلی اس کے مکینکس کیا ہے، اس کی فزیولوجی کیا ہے. مے بی اگر وہ اس وقت فروزن شولڈر کس وجہ سے ہے، اس کی رینجز کون سی کم ہے، وہ فروزن شولڈر ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ یا اس کے مسلز میں اسٹفنس آ گئی ہے یا کریمپس کی وجہ سے، پین کی وجہ سے وہ موومنٹ نہیں کر پا رہا. اب جب تک آپ کو نالج نہیں ہوگی آپ اس کو آبزرویشن فیز کو اپلیکیشن فیز میں کبھی نہیں کنورٹ کر سکیں گے. پہلے نالج بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد آپ کی آبزرویشن فیز. اب آبزرویشن فیز میں آپ جب ڈفرینٹ سیٹنگز میں جاتے ہیں، آپ لوگ جا کے آبزرو کریں گے پیشنٹس کو، آبزرویشن آپ کی اسٹرانگ ہو جائے گی. تو جب آپ کی آبزرویشن اسٹرانگ ہو جائیں گے نا تو آپ کو کہیں پہ بھی انٹرنشپس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے یونیورسٹی میں، آپ کے کالج میں آپ کو بہت ہی اچھا انوائرمنٹ مل رہا ہے. آپ کے ساتھ ساتھ کلاسز میں آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح سے کریں. لیکن پھر بھی اگر آپ انٹرنشپ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ سیٹنگز میں جائیں، انٹرنشپس کریں. لیکن جو آپ کو انسٹیٹیوٹس میں سکھایا جا رہا ہے اس کو سب سے زیادہ پرائمری سب سے اوپر رکھیں اس کو. بعد میں جس سیٹنگ میں آپ جا رہے ہیں اس کی بات بعد میں ہے. اب بہت سے لوگوں کو انٹرنشپس نہیں مل پاتی کیونکہ بہت زیادہ ہمارے سیچوریشن بہت زیادہ ہے. لیکن جو آپ کو یونیورسٹی میں سکھایا جا رہا ہے اس کو سیریس لیں. آپ ہاسپٹل میں روٹیشن پہ جاتے ہیں، جو پرائیویٹ والے ہیں وہ ایک دن میں جاتے ہیں روٹیشن میں، لیکن دوسرے جو گورنمنٹ والے ہیں ان کا اور سین ہے روٹیشن کا. لیکن اب جب روٹیشن کے لیے جاتے ہیں تو اب وہاں پہ جا کے اب یہ نہیں وہاں پہ جا کے ہاسپٹل گئے ہیں تو گپے شپے مار لی، دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کر لیا، گھوم لیا. وہاں پہ جا کے سیکھیں کہ آپ کے ٹیچر آپ کو پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہوئے کیسے دکھا رہے ہیں. اگر وہاں پہ اگر آپ کو اچھی نہیں مل رہی، آپ کو نہیں سیکھنے کو مل رہا تو آپ ایک دوسرے پہ کریں پرفارمنس. اب جو آپ نے پڑھا ہے فار ایگزامپل آپ تھراپیوٹک ایکسرسائز 5th سیمسٹر میں پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ شولڈر کے لیے پڑھ رہے ہیں، بیک پین کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کسی بھی چیز کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ ایک دوسرے پہ ٹریٹ کریں. آپ کو ایک موقع مل رہا ہے، آپ ایک دوسرے پہ پرفارم کر کے دیکھیں، آبزرو کریں کہ اس کو کس طرح سے فرق پڑا. جب تک آپ کے ہینڈز آن پریکٹس نہیں نہ آئے گی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب آپ کی سیکنڈ نالج فیز اور اس کے بعد آگے آپ کی انڈرسٹینڈنگ فیز دونوں اسٹرانگ ہے. تو اب آگے 5th سیمسٹر آ گیا آپ کا اپلیکیشن فیز. اب یہاں پہ آپ نے پیشنٹ کو خود ٹریٹ کرنا ہے. اب 5th سیمسٹر میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ہاؤس جاب ملتی ہیں، ہاؤس جاب ہیں یا نہیں ہیں. اب یہ بڑا سوال ہے کہ ہمارے پاس ہاؤس جاب نہیں ہے، فزیوتھراپی میں ہاؤس جابس نہیں ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فزیوتھراپی میں اگر ہاؤس جاب نہیں ہے تو اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ آپ نے پڑھ بھی لیا ہے. سیکنڈلی آپ نے پریکٹس بھی کر لی ہوئی ہے، آپ نے آبزرو کر لیا ہوا ہے، آپ نے سارا کچھ اپنا پرفارمنس وغیرہ کر لیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اپلیکیشن فیز ہے. اب اس فیز میں آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ کس چیز میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. فار ایگزامپل میں نے اپنا نالج فیز کمپلیٹ کیا، آبزرویشن فیز کمپلیٹ کیا. مجھے اب جوائنٹس کو ٹریٹ کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے کنٹریکچرز وغیرہ مجھے مزہ آتا ہے اس کو ٹریٹ کرنے میں اور میں ان کو بہت اچھے سے ٹریٹ کر لیتا ہوں ایز کمپیئر. اب اگر اسپائن کو لے لیں، نیورولوجی کو لے لیں، نروس کو لے لیں، اب مجھے وہ اچھا نہیں لگتا ٹریٹ کرنا.
مجھے میکسیمملی میرا زیادہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ میرے پاس یہی ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہ کوئی وہ پیشنٹ آ جائے جس کے کانٹریکچرز بنے ہوں اور اس کو ٹریٹ کرنے میں بھی مزہ آئے، یہ نہ ہو مسل اسٹیفنس وغیرہ نہ ہو۔ اب آپ لوگوں کی سب کی اپنی اپنی بن گئی ہوں گی، انٹرسٹ بن گئے ہوں گے، کسی کو نیورولوجیکل ٹریٹمنٹ میں زیادہ مزہ آتا ہوگا، کسی کو جوائنٹس ٹریٹ کرنے میں مزہ آئے گا، کسی کو مسکولر ٹریٹمنٹ کرنے میں مزہ آئے گا، کسی کو چائلڈ کو ٹریٹ کرنے میں مزہ آئے گا۔ اب یہ دیکھیں، اب آپ لوگوں کا سب کا انٹرسٹ بن چکا ہے، اب آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو کس طرح سے کس طرح انٹرسٹ بنا ہے، اور بعد میں جب آپ نے فردر اسٹڈی کرنی ہے، فار ایگزامپل آپ نے ایم ایس وغیرہ کرنا ہے، تو آپ کو پتہ ہے آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، تو آپ نے وہ 5ویں سال تک آتے آتے آپ وہ چیز سیکھ چکے ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، اب آپ اس چیز کو لے کے آگے چلیں گے۔ اب جب آپ کا اپلیکیشن 5th فیز آ گیا، اس میں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جو موسٹلی جونیئرس کا، جب ہم بھی تھے ہمارا یہ تھا یار ہاؤس جاب نہیں ہے، MBBS والوں کے لیے ہاؤس جابس ہے۔ دیکھیں اب ہاؤس جاب نہیں ہے تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، آپ کو پڑھایا نہیں کہ آپ کے ٹیچرز نے آپ کو سکھایا نہیں، آپ کو سب کچھ کیا، لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے ہم گھومنے پھرنے میں پڑے ہوتے ہیں، بس یہ نہ پڑھتے ہیں صحیح طرح سے، کوئی بات نہیں نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جائے گا، بعد میں انٹرنشپس کہیں پہ جا کے کریں گے تو کچھ 6 ماہ 4 ماہ لگا لیں گے تو بعد میں ہم سیکھ لیں گے، لیکن اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا، وہ آپ پیشنٹ کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، فیلڈ کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، خود کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں۔ پھر یہی کنسیپٹ جو ہمیں لوگ مالشیا کہتے ہیں، جو فزیو تھراپسٹ کی ایک مالشیا، جب وہ کیوں کہتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس نالج ہی نہیں ہے، ہمارے پاس آبزرویشن ہی نہیں ہماری اچھی، اور ہم نے اپلیکیشن فیز میں ڈائریکٹ منتقل ہو گئے ہیں، اور ہم نے کسی کے پاس 3 ماہ کام کیا، اس کو دیکھا جی وہ اس طرح سے ٹریٹ کر رہا ہے، ہم نے بھی اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے۔ اب آپ کو بیسک انیٹمی کا نہیں پتا، آپ میں اور جرا میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ میں اور ایک وہ جو پارلر میں مساج کرنے والا اس میں پھر کیا فرق رہ گیا، سوری ٹو سے، لیکن ایک سخت حقیقت، تلخ حقیقت ہے، یہ آپ کو برا لگ رہا ہوگا لیکن یہ بات اسی طرح ہے کہ جب تک آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، جب آپ کو انیٹمی، کیونکہ انیٹمی کا اس سے بھی نہیں پتا، مکینکس کا اس سے بھی نہیں پتا، تھراپیوٹک کا اس سے بھی نہیں پتا، اب آپ بھی وہی کام کریں گے تو آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا، یہ چیز ہے نا۔ اس لیے پہلے اپنے نالج فیز کو اسٹرونگ کریں۔ اگر کچھ لوگ، جو لوگ اب نالج فیز سے نکل آئے ہیں، جن کی کچھ لیک آف نالج ہے، جن کو لگتا ہے کہ ہماری چیزیں نہیں صحیح چل رہی، تو وہ لوگ ان کو پڑھیں۔ اب دیکھیں وہ لوگ آبزرویشن فیز میں جو لوگ ہیں وہ آبزرو کریں، اور جو پیشنٹ آپ دیکھتے ہیں اپنی ہاسپٹل میں جاتے ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، اس کے بارے میں آ کے سارا پڑھیں، آپ کے پاس بکس ہیں، انٹرنیٹ ہے، سب کچھ ہے، اس پہ پڑھیں۔ اب اپلیکیشن فیز میں اب ہاؤس جابس کو لے کے مت بیٹھے نہیں کہ ہاؤس جاب نہیں ہے، آپ کے پاس خود سے اتنی صلاحیت ہے کہ آپ خود سے ٹریٹ کر سکتے ہیں پیشنٹس کو، آپ کو اتنا علم ہے، آپ میں اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ خود کے اندر اس چیز کا کانفیڈینس پیدا کریں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، جب تک آپ میں یہ کانفیڈینس نہیں نہ آئے گا تو آپ کسی کو بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے۔ آپ گھر میں، اپنے محلے میں، گھر میں کسی کو کوئی مسئلہ اس کو ٹریٹ کریں، جو پڑھتے ہیں ان پہ اپلیکیشن کریں۔ اب آپ اپلیکیشن فیز میں آ گئے، اب آپ نے وہ ہو گیا، آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی، وہ چلے آپ کو جاب نہیں کی تو 5 سال کمپلیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن جو 5th ایئر ہوتا ہے اس میں جب آپ کو ٹیچرز وغیرہ روٹیشن پہ لے کے جاتے ہیں تو آپ کو پیشنٹ ٹریٹ کرنے دیتے ہیں، وہاں پہ آپ کو موقع دیتے ہیں، اگر آپ کی تعداد زیادہ ہے، اگر وہ آپ کو نہیں موقع مل رہا ہے پیشنٹ ٹریٹ کرنے کا، لیکن آپ اپنے گھر میں ٹریٹ کریں، اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی آپ کے بزرگ یا کسی نہ کسی کے کوئی نہ کوئی مسل اسپیزم ہو جائے گا، بیک پین نکل آتی ہے، یہ کامن سی چیزیں ہیں، یہ ایزیلی ہر گھر میں پائی جاتی ہیں، آپ ان کو ٹریٹ کریں۔ آپ نے جو نالج کی ہے، جو آبزرو کیا ہے، وہ وہاں پہ اپلائی کریں، گھر میں اپلائی کریں، اس سے کیا ہوگا، آپ کا نالج بہتر ہوگا۔ اور آپ انٹرنشپس دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا لیکن دیکھیں اپنے 5th ایئر میں جا کے انٹرنشپس کریں، اس سے پہلے اپنی باقی کے 4 سال کو پڑھائی میں دیں، آبزرویشن اسٹرونگ کریں، اپنی نالج بہتر کریں، 5th ایئر میں جا کے آپ انٹرنشپ کریں۔ لیکن آفٹر ڈگری آپ یہ مت سوچیں کہ اب آپ 3 ماہ کسی کے پاس جائیں اور جا کے آپ جاب کریں گے، انٹرنشپ کریں گے، پھر جی آپ کو جاب ملے گی۔ اب سب سے بڑا کیا چل رہا ہے، جو بہت سے لوگ کیا چل رہا ہے، اب یہ چیز چل رہی ہے کہ
अब ग्रेजुएट होते हैं, कि 5 साल की अब डिग्री करके डॉक्टर बन गए हैं। अब मेरे पास आ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि हमसे 5,000 ले लें, 10,000 ले लें, हमें फ्री, अपने पास फ्री में रख ले। आप डॉक्टर बन चुके हैं, अब लाखों फीस दे के आप डॉक्टर बन गए हैं, और अब आप आके एक बंदे के पास जाके अपने सीनियर के पास कि हमसे पैसे ले लें और हमें सिखा दें। तो आपने 5 साल क्या किया? अगर आपने यही सीखना है, इसी तरह सीखना था, अगर आपने इंटर्नशिप इसी तरह पे करके करनी थी, तो 5 साल आप वो पैसे ना देते, आप वो फीसिस ना देते, आप यूनिवर्सिटी ना जाते, आप कॉलेज ना जाते, आप वैसे ही आ जाते, किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते, 2-3 माह से देखते और उसको ट्रीट करना शुरू कर देते, आप खुद फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते। जो सबसे ज़्यादा हमें डीमोटिवेट और हमारा मुराल गिरा रहा है ना फिजियोथेरेपी का, वो यही चीज़ गिरा रही है कि हम लोग पहले तवज्जो नहीं देते। आखिर में हमारे ये कॉन्सेप्ट्स बने हैं कि हम 5वें सेमेस्टर में जाके, 8वें सेमेस्टर में जाके, 10वें सेमेस्टर में जाके इंटर्नशिप करेंगे, वहाँ पे जाके सीखेंगे, तो बस हम फिजियोथेरेपिस्ट बन गए। अब मसला ये है कि मशीनें चलाना कोई काम नहीं है। मशीनें आप किसी के पास भी जाएंगे ना, कोई ले मैन पर्सन भी ले लेना, उसको भी पता होगा, 10 दिन उसको बताएं, 5 दिन बताएं, मैं कहता हूँ 5 या 2 दिन में बताएं कि ये मशीन इस तरह चलती है, इस तरह चलती है, इस तरह चलती है, वो इजीली चला लेंगे, और वो इजीली आपसे बेहतर शायद कर दें। लेकिन मसला ये है कि आप जब डॉक्टर हैं, आपको पता है एनेटमी क्या है, आपको पता है अंदर मसल्स में चल क्या रहा है, आपको पता है अंदर लिगामेंट्स में क्या हो रहा है, आपको एक एक चीज़ का पता है। अब देखें, आपको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आइसिंग। जब भी कोई इंजरी हो, कुछ भी हो, उस पर आइस करना चाहिए, जबकि हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या चलती है कि इसको टकोर करो, गर्म टकोर करो, इस पर कोई गर्म चीज़ बांधो, इसको गर्म करो, हीट अप करो। आप डॉक्टर हो, आपको पता है कि वहाँ पे टेम्परेचर पहले ही ज़्यादा है, वहाँ पे आइसिंग की ज़रूरत है ताकि टेम्परेचर रिड्यूस हो और नॉर्मलाइज हो, और वो बेहतर है। पहले 72 घंटे के अंदर हीट नहीं अप्लाई करनी, ये आपको पता है। किसी भी इंजरी में, जो इंजरी होती है मसल वगैरह का, स्प्रेन वगैरह हो जाता है, उसमें आपको पता है इस चीज़ का, ये आम लोगों को नहीं पता, आपने बताना है। जब आप भी उन लोगों की तरह करेंगे ना कि ठीक है, अब आपको पता ही नहीं कि अंदर चल क्या रहा है, आप क्यों कह देते हैं कि जी आइसिंग करनी चाहिए, अब कोई आपसे पूछ ले कि आइसिंग क्यों करनी है, आपके पास कोई जवाब नहीं। 5-6 साल हो गया आपकी डिग्री कंप्लीट को, आपने नॉलेज फेज़ अपना बड़ा अच्छा माशाल्लाह किया, आपने ऑब्जर्वेशन अच्छी की, आपने अपना एप्लीकेशन फेज़ भी कंप्लीट कर लिया। अब फिर 5 साल के बाद आपको किसी के पास जाके इंटर्नशिप नहीं मांगनी, आपको कहीं पे भी 5 साल के बाद जाके ये नहीं कहना कि हमसे पैसे ले लें, हमें सिखा दें। आपके पास माशाल्लाह सब कुछ है, आप अपना अब अपना सेट बनाने की तरफ जाएं या अपनी जॉब की तरफ जाएं। अब उसमें भी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। अब मसला ये है कि आप जॉब्स के लिए जाते हैं, जॉब से नहीं है जी, अब डिसहार्ट हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन देखें, या जॉब्स हैं, तो आपको जॉब्स की क्या ज़रूरत है? आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह, आपने 5 साल की स्टडी कंप्लीट की है, आपने एज अ डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की डिग्री ली है, आपको किसी के पास डिग्री जॉब मांगने की क्या ज़रूरत है? आप जाएं, अपना सेटअप स्टार्ट कर लें। आपको पता है एक चीज़ का, डॉक्टर में और ये जो जूठे आमल नहीं होते, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। जूठे आमिल जो है ना, जूठे ये जो मतलब के पीर फकीर बने होते हैं, अब जी इनके पास जी, इनका आपको कैसे पता चलता है? इन्होंने कुछ 8-10 अपने साथ मरीज से छोड़े होते हैं पैसे दे के, वो लोगों को बताते हैं मैंने मैंने शुगर का दम कराया, मेरी शुगर ठीक होगी। उस बाबे के पास राशि नहीं ख़त्म होता कि शुगर का मरीज़ ख़त्म हो गया, मरीज़ शुगर के बाबे आए जाते, लोग आते हैं दम कराने, अंधाधुंध विश्वास करके, ट्रस्ट करके अंधाधुंध ट्रस्ट कर लेते हैं उन पे, तो वो आना शुरू हो जाते हैं, उनका काम चल जाता है। अब डॉक्टर है, अब आप हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपको अपने कहीं सेटअप में जॉब नहीं, आप अपने घर में ड्राइंग रूम में आप अपना छोटा सा क्लिनिक बना के बैठ जाएं। आप जब अपने ड्राइंग रूम में अपना छोटा सा क्लिनिक करके बैठ गए हैं, तो आपने एक मोहल्ले की औरत आई, आपने उनको ठीक किया, उसने जाके पूरे मोहल्ले में बताना है कि फ़लाँ जगह पे एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे ट्रीट किया, मेरी तबीयत ठीक हो, उन्हें 10 बंदों को जाकर के बताना है। और वहाँ पे आपके वहाँ पे ही माशाल्लाह पेशेंट इनटेक आना शुरू हो जाना है। आपका घर में बैठे ही पेशेंट आना शुरू हो जाना है, बजाय कि आप किसी के पास जाएँ, किसी के अंडर जाएँ कि मुझे जॉब दें,
ہم جاب کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس جاب نہیں ہے, تو آپ کسی کے جا کے کسی کے پاس جا کے انٹرنشپ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی کے پاس بھی جا کے فری میں انٹرنشپ کرتے ہیں, جب آپ کو ڈگری ملتی ہے وہ کوئی بھی آپ کو جاب ہی نہیں دیتا, وہ بعد میں آپ کو جاب نہیں دیتے. اب میں ہوں نا, میں اپنی پریکٹس کر رہا ہوں, میرے پاس کوئی جونیئر آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے انٹرنشپ کرنی ہے, سو بسم اللہ کریں, اس کا مجھے بینیفٹ ہے نا, آپ کو تو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اب آپ آئیں گے, آپ آ کے میرے پیشنٹ ٹریٹ کریں گے, ان کے پیسے میں لوں گا, آپ سے بھی پیسے میں لوں گا. چلو میں آپ سے پیسے نہیں لیتا, آپ کو فری میں رکھا ہوا ہے, آپ آتے ہیں اپنا ٹائم دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پیشنٹ بھی آپ میرے ٹریٹ کر کے جا رہے ہیں, اس کے پیسے بینیفٹ بھی مجھے آ رہے ہیں. جب 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد سال بعد جب آپ کہیں گے کہ جی ہمیں جاب چاہیے, میں کیوں آپ کو جاب دوں, جبکہ میرے پاس لائن میں اور جونیئر پڑے ہوں گے اور اسٹوڈنٹس پڑے ہوں گے جو مجھے آ کے کہیں گے کہ سر ہمیں انٹرنشپ چاہیے. بجائے کہ میں آپ کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ پے کرنا شروع کر دوں ایز اپنے پاس ایک کلیگ کے طور پہ, مجھے یہ بہتر نہیں لگتا کہ فری میں ایک اور بندہ آئے اور میرے سارے کام کرے اور میں پیسے کماؤں. یہ تو ہم لوگ آگے موقع دے رہے ہیں نا. اس چیز پہ ذرا دھیان دیں کہ اب دیکھیں آپ کو جاب نہیں ملتی, اگر آپ کو جاب ملتی ہے اس میں کیا ہے, اس میں آپ انڈیپینڈنس پریکٹس کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی کسی پہ پریکٹس کسی کے پاس پریکٹس کر رہے ہیں. اب وہاں پہ کیا آپ کو ایک باؤنڈری ہے, سیٹ باؤنڈری ہے, ٹائمنگ سیٹ ہے, آپ کا پروٹوکول سیٹ ہے, ہر چیز ایک لائن میں چل رہی ہے, ریدم میں چل رہی ہے, آپ نے اسی پہ کام کرنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ انویشن نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ خود سے کچھ نہیں کر سکتے, سب کچھ ایک سیٹ ٹریک میں چل رہا ہے نا, ایک فکس سیلری ہے آپ کی, اس سیلری سے زیادہ آپ کو نہیں ملنا. اب اگر آپ انڈیپینڈنس پریکٹس کر رہے ہیں, اس میں کوئی سیٹ باؤنڈریز نہیں ہے, کوئی سیٹ اکوپمنٹ نہیں ہے, سب کچھ آپ کا اپنا ہے, کوئی فکس سیلری نہیں ہے, ایک ٹائم لگتا ہے چیزوں کو. کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ آپ ایک ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں اس کے پاس 100 پیشنٹ کی او پی ڈی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس ہے 2 پیشنٹ آتا ہے دن میں, 1 پیشنٹ آتا ہے دن میں, تو یہ دیکھیں آپ اس چیز کو لے کے ڈپریشن میں نہیں چلے جانا کہ ان کے پاس تو اتنے پیشنٹ آتے ہیں, ہمارے پاس پیشنٹ ہی نہیں آ رہے. اب اس بندے کے دیکھیں اس کی 15 سے 20 سال کی پریکٹس ہے, اتنی دیر سے وہ پریکٹس کر رہا ہے, اب جا کے اس کی اتنی او پی ڈی ہوئی ہے. آپ ابھی نیو ہیں, ابھی آپ کو ٹائم دینا پڑے گا, آپ کو اپنا کام ایمانداری سے کرنا پڑے گا, آپ کو اپنا سارا کچھ کرنا پڑے گا, پھر جا کے کچھ ٹائم آئے گا, پھر آپ کی او پی ڈی ہوگی. ڈپریشن نہیں لینا, کیونکہ کوئی بھی پیشنٹ اس لیے نہیں بیٹھا ہوگا کہ فلاں ڈاکٹر بن کے آئیں گے, ہم ان کا ویٹ کر رہے ہیں تو ہم نے انہیں سے چیک کروانا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اس لیے جہاں پہ بیٹھنا ہے, جہاں پہ پریکٹس کرنی ہے, اس چیز کو ڈس ہارٹ نہیں ہونا. اب آپ دیکھیں, آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ 5 ایئر ہمارے کمپلیٹ ہو گئے, ہم نے انٹرنشپ وغیرہ کر لی. انٹرنشپ کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے, انٹرنشپ ضروری ہے, لیکن انٹرنشپ تب ضروری ہے جب آپ ڈیورنگ اسٹڈی کر رہے ہیں. جب تک آپ کا نالج فیس آبزرویشن فیس نہیں اچھی, آپ کو انٹرنشپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ایک میں آپ کو غلط الفاظ کہنا نہیں چاہ رہا اس طرح کے سخت الفاظ, لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو. تو اس لیے آپ اپنا انڈیپینڈنٹ پریکٹس, اب جو لوگ 5 ایئر کمپلیٹ کر چکے ہیں, ڈگری کمپلیٹ کر چکے ہیں, وہ ابھی فری میں جا کے انٹرنشپس کر رہے ہیں. نہیں کرنی چاہیے. آپ لوگ اپنے گھر میں آس پاس میں کہیں پہ کچھ سیٹ اپ دیکھیں, وہاں پہ جا کے کوئی بھی چھوٹا سا میڈیکل کلینک دیکھ لیں, کوئی بھی کلینک دیکھ لیں, کوئی میڈیکل کمپلیکس دیکھ لیں, وہاں پہ جائیں, ان سے بات کریں, اور آپ میں اتنا کانفیڈینس ہو کہ آپ ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں. آپ نے ان سے ریکویسٹ نہیں کرنی, آپ نے ان سے کہنا ہے کہ میں اس طرح سے یہاں پہ پریکٹس کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں. تو جو بھی آپ کا پرسنٹیج ہو, جو آپ کو ڈیسنٹ لگے چیز, جس طرح سے آپ کو لگے, آپ اس سے چیز جگہ لیں اور اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دیں, آپ اپنے پیشنٹ ٹریٹ کرنا شروع کر دیں. تو یہ چیز ہے. اگر کسی کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. کسی کو کوئی بھی کویشچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے ابھی. اچھا, کونسل کے بارے میں دیکھیں, کونسل کے بارے میں
कौंसल का क्या, कौंसल का आपने क्या करना है? कौंसल ने आपको घर में आके पैसे देने हैं या कुछ देने हैं? आप लोग इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इलाइड में डाल रहे हैं, अलाइड में भी, लेकिन उन्होंने एक शिक रखी है कि आप लोग अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे बात इंटर्नशिप की हो रही है, कौंसिल की नहीं हो रही। तो कौंसिल बने या ना बने, लेकिन आप लोग तो डॉक्टर हो ना, आप लोगों को तो कोई प्रैक्टिस से अपने से नहीं रोक रहा। जी। और नहीं, फिफ्थ सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप ज़रूरी नहीं है, बेस्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको फिफ्थ सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप शुरू कर दें। आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, आप हॉस्पिटल्स में, आप अपने सेटिंग्स में जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी की सेटिंग्स में जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करें। आपने अगर इंटर्नशिप कहीं पे जा करनी है तो आप फाइनल ईयर में जाके करें, पहले मत करें। पहले अगर आपका नॉलेज फेज और ऑब्जर्वेशन फेज अगर अच्छी नहीं है तो आप इंटर्नशिप करने जाएंगे तो आप फील्ड के बारे में डिग्रेड हो जाएंगे, आपको फील्ड अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपको यूनिवर्सिटी या आपको वहाँ से अच्छे से सीखने को नहीं मिल रहा, फिर आप कहीं पे इंटर्नशिप के लिए जाएँ। तो आपके पास अगर इतना टाइम निकलता है स्टडी में से, तो फिर आप जाएँ 2 से 3 घंटे किसी भी सेटिंग में जाएँ, वहाँ जाकर ऑब्जर्वेशन करें। फिर सेमेस्टर के बाद आप शुरू कर सकते हैं। जितने मर्जी मंथ्स आपको मिले, 3 मंथ की मिले, 6 मंथ्स की मिले, साल की मिले, आप करें। जी। और एनी क्वेश्चन? फिर हम सेशन को एंड करते हैं, अगर किसी को और क्वेश्चन नहीं है तो। जी बिल्कुल, कुछ चीज़ें स्टडी के दौरान ही ऐसी होती हैं जिनको अप्लाई के बगैर हम नहीं समझ सकते। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन फेज़ इसीलिए है, उसमें आप ऑब्जर्व करते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि आप एक दूसरे पे परफॉर्म करें ना। जैसे आप अपने स्टूडेंट, आप लैब में जाते हैं, आप लोग परफॉर्मेंस करते हैं, तो आप एक दूसरे परफॉर्म करें जो पढ़ रहे हैं। और उसके अलावा अगर वहाँ पे नहीं परफॉर्म हो रहा या आपको हॉस्पिटल में नहीं टाइम मिल रहा, तो आप अपने घर में देखें, अपने आसपास, अपने फैमिली में किसी को भी कोई मसला होगा, आप उन पे परफॉर्म करें। आप उन पे ट्रीट करें ना, उन पे स्टडी करें इस चीज़ को। तो आप घर में करें, घर वालों पे करें, अपने बहन भाइयों पे करें, अपने मदर फादर पे करें, उन पे करें। आप खुद ही जब करना शुरू करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपको बेहतरी उसमें फ़ील होनी शुरू हो जाएगी। आपको खुद ही आप में कॉन्फिडेंस पैदा होगा।
تو سارے لمٹ نہیں ہے گریجویشنس کی، تو میں نے یہی تو بات کی ہے کہ آپ لوگوں کو انٹرنشپ کرنے کے لیے کسی کے پاس جانے کی کیوں ضرورت ہے؟ آپ کو جس کی جگہ پہ آپ لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں وہاں پہ وہ لوگ آپ کو بتا نہیں رہے، آپ لوگوں کو لیبس میں نہیں لے کے جا رہے، آپ کو ہاسپٹل کے روٹیشنز پہ نہیں لے کے جا رہے، آپ وہاں پہ سیکھیں۔ جب آپ کے پاس نالج آپ کا اچھا ہے، آپ کی آبزرویشن اچھی ہے، تو آپ کی اپلیکیشن فیس میں آپ کو تو کوئی پرابلم ہوگی نہیں، آپ اپلائی کریں گے آفٹر 1 ایئر، آپ کی جب 5 ایئر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ کو تو کسی کے پاس بھی انڈر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے تھینک یو سو مچ، ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، اگر کسی کو نہیں آیا تو وہ ابھی بھی کویشچن کر کے پوچھ سکتا ہے۔ چلیں خدا حافظ، پھر اگر کسی کو کوئی کویشچن کرنا تھے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور سیشن میں۔